أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور تم لوگ اللہ کے نام پہ کھائی ہوئی قسموں کو اپنے لیے بہانہ مت بناؤ کہ حسن سلوک کرنے میں اور اللہ سے ڈرنے میں اور لوگوں کے درمیان صلح کرنے میں، اور اللہ رب العزت بڑے سننے والے جاننے والے ہیں۔ اللہ رب العزت تمہاری یمین لغو کے بارے میں تم سے مواخذہ نہیں فرمائیں گے، بلکہ اس قسموں کے بارے میں مواخذہ فرمائیں گے جس کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا ہے، اور اللہ رب العزت بڑے بخشنے والے بردبار ہے۔ اور جو لوگ اپنی عورتوں کے ساتھ ایلا کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ 4 مہینے تک رکے رہے، پھر اگر وہ اپنی عورتوں کے پاس لوٹ آئے تو بے شک اللہ رب العزت بڑے بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ اور اگر انہوں نے طلاق ہی کا ارادہ کر لیا ہے تو بے شک اللہ رب العزت بڑے سننے والے جاننے والے ہیں۔ اب ان آیات کے اندر اللہ رب العزت قسم کے مسائل بیان کر رہے ہیں کہ اگر آدمی قسم کھا لے تو کس طرح کی قسم کھانا اس کے لیے صحیح ہے اور کس طرح کی قسم کھانا اس کے لیے صحیح نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو یہاں اللہ رب العزت نے ایک چیز بیان کی جو عربوں کے اندر زمانے جاہلیت میں عام تھا کہ وہ نیک کام نہ کرنے کی قسم کھا لیتے تھے۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العزت نے 3 باتیں بیان کی۔ ان تبرو، کہ حسن سلوک نہ کرنے کی قسم کھا لیتے تھے کہ میں اپنے باپ کے ساتھ آج کے بعد کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، اس سے بات نہیں کروں گا، اپنی ماں کے ساتھ میں بات نہیں کروں گا، بھائی بہنوں کے ساتھ بات نہیں کروں گا، اس طرح کے حسن سلوک نہ کرنے کی قسم کھا لیتے تھے۔ اور بعض مرتبہ تتقو، تقوی یعنی اللہ سے نہ ڈرنے کی قسم کھا لیتے تھے کہ یعنی آج سے میں نیک کام کرنا ہی بند، کہ میں نیک کام کرتا ہوں لیکن اس کا مجھے کوئی ریٹرن ہی نہیں مل رہا تو میں آج سے نیک کام نہیں کروں گا۔ اور اسی طرح تیسری چیز بیان کی، وَتُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں کے درمیان صلح کرانے میں، 2 بھائی کو آپس میں ملانے میں ایسے خیر کے کام نہ کرنے کی قسم کھاتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی کو بیان کیا کہ اس کے اندر دیکھو 2 جرم ہیں۔ ایک تو نیک کام نہ کرنے کا ارادہ کرنا، یہ خود جرم کی بات ہے، اور دوسرا اس کام کو نہ کرنے کے اندر اس کو موقت کرنا، اس کو اندر تاکید لانا اللہ کے نام سے ہو رہا ہے، یعنی اللہ کے نام سے قسم کھائی جا رہی ہے کہ نیک کام نہیں کروں گا، تو اس میں 2 جرم ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس طرح کی قسمیں کھانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اگر تم میں سے کوئی اس طرح کی قسم کھا لے تو اس کو چاہیے کہ وہ کیا کر لے، اپنی قسموں کو توڑ دے، اور پھر قسم توڑ کر کیا کر دے، اس کا کفارہ ادا کر دے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللہ سمیع علیم، کہ ہم بڑے سننے والے ہیں، تم جو قسمیں کھا رہے ہو ان کو ہم بڑے سننے والے ہیں، اور علیم، اور اس تمہارے اوپر کیا احکامات لاگو ہوں گے اس کو ہم بڑے جاننے والے۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ تمہاری یمین لغو، اصل میں یمین کہتے ہیں قسم کو اور لغو کہتے ہیں فالتو بے ہودہ بات کو۔ تو یہ قسمیں جو ہوتی ہے، یہاں پر یمین لغو کا تذکرہ ہے، اور 7ویں پارے کے اندر یمین منعقدہ کا تذکرہ ہے، اور اسی طرح ایک جگہ یمین غموس کا تذکرہ ہے۔ تو یہ یمین جو ہوتی ہے، قسم ہوتی ہے، اس کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے یمین لغو، ایک ہے یمین منعقدہ، اور ایک ہے یمین غموس۔ تینوں کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر۔ اب تینوں کی تعریف سمجھ لیں۔
یمین لغو کس کو کہتے ہیں؟ جو اس کی دو صورتیں، ایک تو یہ جو اللہ معاف فرمائے ہمارے اندر عادت ہوتی ہے بعض لوگوں کو بات پر کہنا خدا کی قسم، اللہ کی قسم، اس کی قسم، اس کی قسم، بار بار باتوں میں قسم کھاتے، اس کو کہتے ہیں یمین اللغو، بے ہدا قسم، اس کی اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں اور اللہ رب العزت اس طرح کی قسم کھانے سے منع فرماتے۔ اور دوسری یمین لغو کی قسم ہے کہ آدمی کو کوئی بات کسی نے بتائی کہ بھائی فلاں شخص جو ہے آ گیا، اب اس نے اس کی تحقیق نہیں کی اور اس کے بارے میں قسم کھا لی، کسی اور کو خبر دی قسم کھا کے، ہاں بھائی میں قسم کھاتا ہوں فلاں شخص آ گیا، اب جب پتہ کیا گیا تو معلوم پڑا کہ بھائی وہ تو نہیں آیا۔ تو اسی طرح کوئی بے تحقیق بات کی قسم کھانا، اس کو بھی یمین لغو کہتے ہیں۔ اب اس قسم کا حکم کیا ہے؟ اس قسم کا حکم یہ ہے کہ اس کے بارے میں اللہ رب العزت سے آدمی ایک تو پہلی بات ہے ایسی قسمیں نہ کھائے، اور اگر کھا لے تو اللہ سے توبہ کرے، کوئی کفارہ اس کے اوپر نہیں آئے گا، کفارہ نہیں دینا پڑے گا۔ کفارہ کیا ہے وہ بھی آگے اس کا تذکرہ آئے گا۔ اور پھر دوسری قسم ہے یمین منعقدہ، اس کے بارے میں اللہ رب العزت پکڑ فرمائیں گے، یہ سخت قسم ہے۔ کون سی؟ کہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھا لینا کہ بھائی کل سے میں فلاں کام چھوڑ دوں گا یا کل سے میں فلاں کام کرتا رہوں گا، تو اس طریقے کی قسم کھانے کو یمین منعقدہ کہتے ہیں۔ اب وہ چاہے آدمی دنیاوی معاملات میں کھا لے کہ کل سے میں یہ کام نہیں کروں گا، اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوا، اس کی مثال ابھی نیچے آئے گی، اور کبھی آدمی دینی کام میں قسم کھا لیتا ہے کہ کل سے نماز بند، نعوذ باللہ، کل سے روزے بند، اس طریقے کے خیر کے کاموں میں قسم اگر کھا لے تو اللہ رب العزت اس کے بارے میں فرمانے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ اگر تم یمین لغو بےہدہ کوئی قسم کھا لو تو ہم اس کے بارے میں تمہاری کوئی پکڑ نہیں کریں گے، تم کو چاہیے کہ تم توبہ کر لو اور کفارہ وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، بلکہ ہم تمہاری پکڑ کریں گے ان قسموں کے بارے میں کہ جن کا تمہارے دلوں نے پختہ ارادہ کیا ہے۔ اور 7ویں پارے میں اس کا تذکرہ ہے وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، کہ جس کا تمہارے دلوں نے پختہ ارادہ کر لیا ہے کہ اب یہ کام میں نہیں کروں گا، تو اگر وہ کام خیر کا ہوگا تب تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر برائی کا ہوگا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کے اندر ہم پکڑ فرمائیں گے۔ اب وہ کیا ہے اس کی صورت؟ کہ آدمی کسی کام کے نہ کرنے کی قسم کھا لے کہ بھائی کل سے میں جو ہے میں یہ کام نہیں کروں گا، اب اگر اس نے کچھ دن کے بعد وہ کام کر لیا تو اب اس کے اوپر کفارہ دینا لازم ہو جائے گا۔ اور کفارہ دینا کیا ہوگا؟ کفارے کی صورت تو اس کو بھی 7ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت نے بیان کیا، فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، 4 کفارے بیان کی، یعنی اللہ نے اختیار دیا ان چاروں میں سے جو چاہو اس کو اختیار کرو۔ پہلی چیز تو بیان کی کہ 10 مسکینوں کو اچھا کھانا کھلانا ہے۔ کیسا اچھا کھانا؟ کہ جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو اور ان کی بھوک مٹ جائے، اس قسم کا 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے 10 مسکینوں کو۔ اور دوسرا ہے او کسوتہم، یا ان کو 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا ہے۔ یا تیسری صورت یہ ہے کہ اگر تم کپڑا بھی نہیں پہنا سکتے اور کھانا بھی نہیں کھلا سکتے تو پہلے کی صورت یہ بیان کی تحریر رقبہ، ایک غلام آزاد کرو۔ یہ صورت تو ابھی نہیں رہی، پہلے ایک صورت تھی کہ آدمی غلام آزاد کر دے، اور پھر اس کے بعد ایک چوتھی قسم بیان کی کہ اگر یہ تینوں چیز پر آپ لوگ قادر نہیں ہو تو چوتھی چیز تمہارے لیے یہ ہے کہ 3 دن کے مسلسل روزے رکھو، بغیر گیپ کے 3 دن تک مسلسل روزے رکھو، تو اس طریقے سے تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اسی کو اللہ رب العزت فرما رہے کہ اگر تم میں سے کوئی اس طرح کی قسم کھا لے تو اللہ رب العزت اس سے مواخذہ فرمائیں۔ اب اس کی صورت بیان کی للذین یؤلون من نسائہم، کہ پہلے زمانے میں ایک رواج تھا، لوگ قسم کھا لیتے تھے اپنی بیوی سے صحبت نہ کرنے کی، اس کو کہتے تھے عربی زبان میں ایلا، اسی کو بیان کیا للذین یؤلون من نسائہم۔ اب ایلا کی تعریف کیا ہے؟ کہ بھائی اپنی بیوی سے صحبت نہ کرنے کی قسم کھا لینا۔ اب اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ شریعت نے اس کو اس طریقے سے رکھا اس قسم کو کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے صحبت نہ کرنے کی قسم کھا لے تو اس کی 2 صورتیں دی گئی۔ اگر وہ 4 مہینے سے پہلے کیا کر لے، اگر رجوع کر لے اور اپنی بیوی سے صحبت کر لے تو اس صورت کے اندر اس نے کیا اپنی قسم توڑ دیا، تو اب اس کو کفارہ دینا لازم۔ لیکن اگر کسی نے
قسم کھائی کہ میں اپنی بیوی سے ابھی کبھی صحبت نہیں کروں گا اور 4 مہینے گزر گئے اور اس نے صحبت نہیں کی، تو اب اس صورت کے اندر اس کی بیوی کے اوپر طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس کا شریعت نے 4 مہینے کیوں مدت مقرر کی؟ کہ 4 مہینے ایک نارمل آدمی کے لیے سوچنے سمجھنے اور فیصلہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ 4 مہینے تک اس نے اپنی بیوی سے رجوع نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا آئندہ اپنی بیوی سے ملنے کا ارادہ نہیں۔ تو اس قسم کی جو ہے پہلے زمانے میں عرب قسم کھاتے تھے تو شریعت نے اس سے منع کیا کہ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، کہ جو لوگ اپنی عورتوں سے صحبت نہ کرنے کی قسمیں کھاتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ بس 4 مہینے تک رک سکتے ہیں، 4 مہینے تک غور و فکر کرے کہ اپنی بیوی کے ساتھ رہنا ہے یا نہیں۔ فَإِن فَاءُوا، پھر اگر وہ لوٹ آئے یعنی اپنی بیوی کے پاس لوٹ آئے اور اس سے رجوع کر لیا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ رب العزت بڑے بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے۔ اب اس کو کفارہ دینا پڑے گا اور اللہ سے توبہ کرنی پڑے گی۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر انہوں نے طلاق ہی کا ارادہ کر لیا کہ بظاہر تو اس نے یہ قسم کھائی کہ میں اپنی بیوی سے کبھی ملوں گا نہیں، لیکن طلاق کا ارادہ ہے یا نہیں ہے وہ تو آدمی خود ہی جانتا ہے، اس کے دل کے اندر ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کس نے طلاق کا ارادہ کیا ہے کس نے نہیں کیا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو ہم بڑے سننے والے ہیں اور تمہارے دلوں کی باتوں کو جاننے والے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے حکم دے دیا کہ اگر 4 مہینے سے پہلے لوٹ آؤ تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر 4 مہینے گزر گئے اور اپنی بیوی کی طرف نہیں لوٹے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ان احکامات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔